إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد والذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ارم ذات العماد، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ستونوں والے ارم کا کیا حشر ہوا تھا؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ قومیں ایسی تھی طاقت کے اعتبار سے بھی، فہم و فراست کے اعتبار سے بھی اور ہنر کے اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں کہ اس جیسی قومیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک دوبارہ پیدا نہیں کی۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور آپ نے کہ آپ کو ثمود کے بارے میں پتہ نہیں جو پہاڑوں سے چرانے کاٹ کر وادیوں کے درمیان اپنے محلات تعمیر کرتے تھے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا تھا اور جو اپنے دشمن کو عبرت بنانے کے لیے میخوں کا عذاب دیتا تھا، لکڑی پہ اس کو لٹا کر اس کے جسم پر میخیں لگا کر لکڑی کے ساتھ چسپاں کر دیتا تھا۔
الذین طغوا فی البلاد، یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے ممالک میں اپنی قوت، طاقت، اقتدار سے نجائز فائدہ اٹھایا۔ فَأَكْثَرُوا فِيهِ الْفَسَادَ، جس کے نتیجے میں انہوں نے زمین کے امن کو فساد سے تبدیل کر دیا۔ پھر رب ذوالجلال کی رحمت ایک طرف ہو گئی اور اس کا غضب سامنے آیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، پھر اس مالک نے باری باری اپنے اپنے وقت پر ان قوموں پر عذاب کے کوڑے برسائے۔ ان ربک لبالمرصاد، اور یہ سن لو، خوب غور کر لو کہ ایسے ظالموں کے لیے رب ذوالجلال اب بھی گھاٹ میں ہے۔ جب وہ وقت آئے گا ان کی بھی گرفت کر لے گا۔ ان آیات پر آپ ذرا غور کریں، پھر موجودہ حالات کو اس کے آئینے میں دیکھیں، پھر ہم اپنی ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر خود احتسابی کریں تو انشاءاللہ ہمیں دوسروں سے سروکار نہیں، ہمارا کام صرف پیغام دینا ہے اور اپنی اصلاح کرنا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہ اس لیے کہا، یہ جو تذکرے کیے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی قومیں اللہ نے تباہ کی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور قومیں تباہ نہیں کی، یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطب تھے نا، وہ اہل مکہ، طائف، پھر طائف سے لے کر مدینہ تک یہ جتنے بھی چھوٹے موٹے شہر، قریہ، مضافات، بستیاں تھی، یہ سب مخاطب تھے اس کے، اولین اس کے مخاطب یہ تھے۔ اور یہ سب کے سب کوئی صحرائی علاقے میں رہتا تھا، کوئی چٹانی علاقے میں رہتا تھا، بھیڑ بکریاں پالنا، کہیں کہیں کھجوروں کے درخت، انگوروں کے باغ، کہیں کہیں یہ جنگلی اناج، سیب قسم کے، زیادہ تر ان کی جو تجارت تھی نا وہ شام کے ساتھ تھی، اور شام میں بھی رشتہ داریاں بھی تھی ان کی تھی، اس لیے کہ آل اسماعیل جو تھے نا وہ شام میں بھی بیٹھے ہوئے تھے، رشتہ داریاں بھی تھی، تجارت بھی تھی، اور یہ جو بستیاں تھیں نا یہ راستے میں آتی تھیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ بھئی آپ کو کیا معلوم نہیں کہ تیرے رب نے آج کے ساتھ کیا کیا؟ بات سمجھ آئی نا؟ یعنی یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی قومیں تباہ ہوئی ہیں، قومیں اور بھی بڑی تباہ ہوئی ہوں گی۔ آپ کے یہ جو ہڑپا ہے یہ بھی یقیناً کوئی قوم تباہ ہوئی ہوگی۔ چونیا وہاں پرانا شہر جو ہے وہاں آج بھی اگر کوئی کھدائی کرے تو انسان کی یہ بازو کی ہڈیاں، یہ پنڈلی کی ہڈیاں، یہ گھٹنے کے جوڑ اور یہ ریڑھ کی ہڈی کے جوائنٹ آج بھی وہاں ملتے ہیں۔ اسی طرح سندھ میں آپ چلے جائیں، منجو دلو ہے اور کئی علاقے ہیں، لیکن چونکہ مخاطب اولین وہ تھے اور یہ ان کی گزرگاہ تھی، اس لیے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اپنے آپ پر، اپنی قوت پر، اپنی مادی اور حربی طاقت پر بھروسہ نہ رکھیں،
جس مالک نے آپ کو عقل دی، شعور دیا، وسائل دیے، اس مالک کا تم سے تقاضا ہے کہ اس کا شکر بھی ادا کرو۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تمہیں اور دے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، شکر جو ہے نا یہ 3 قسم کا ہے۔ ایک ہے شکر قلبی۔ شکر قلبی یہ ہے کہ اللہ کی کسی نعمت کو استعمال کرے، آپ کے دل پہ رقت طاری ہو جائے، عاجزی آ جائے، آپ اس کے سامنے اس کی احسان مندی کا اظہار کرے۔ یہ قولی ہے۔ پہلا کیا قلبی ہے، رقت طاری ہو گئی۔ پھر کیا ہے، اس کا آپ نعمت کھائی ہے، چلتے میں یاد آ گئی ہے، اب زبان کے ساتھ اس کی نعمت کا شکر ادا کریں، الحمدللہ۔ اور پھر وقت عملی کا ہے تو اس کے سامنے سجدہ ریز بھی ہو جائے۔ یہ 3 قسم کے شکر کا مجھے مطالبہ ہے۔ ان شکرتم، پھر وہ تمہیں زیادہ دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے نہ قدری کی نہ شکری کی، پھر یاد رکھ لو ان عذابی لشدید، جتنی اس کی رحمت وسیع ہے پھر اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو فرمایا ارم ذات العماد، وہ ستونوں والا ارم، ستون جس کو آج آپ پلر کہتے ہیں، یہ بڑی قرآن نے نا جگہ جگہ پہ اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ یہ جو تھے نا یمنی لوگ، انہوں نے ایک ڈیم میں تعمیر کیا ہوتا، ڈیم، اس پہ نہری نظام تھا اور ستون تھے، پلر۔ یہ جو آج آپ کے یہاں نا RCC، اس وقت تھے، یہ وقت بدلتے ہیں، وہ دھمکی دیتے ہیں آج کا لوگ، بڑی بڑی طاقتوں والے چھوٹی طاقتوں کو، ہم تمہیں پتھروں کے زمانے میں دھکیل دیں گے۔ یہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ قومیں ترقی کی، اس کے بعد جب رب کی نافرمانی کی تو رب نے پھر ان کو پتھروں کے زمانے میں دھکیل دیا۔ یہ ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت پتھروں کا زمانہ تھا، لوگوں نے پتھروں کے گھر چھوٹے چھوٹے بنائے ہوتے تھے، سب جگہ کا یہی حال تھا۔ یہ جو یورپ اس وقت بڑا ترقی یافتہ ملک ہے نا، جب یہ ڈیم بنا تھا نا اس وقت ان کے بازاروں میں کیچڑ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ وقت بدلتے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور انہوں نے آب پاشی کا بڑا وسیع نظام چلایا ہوا تھا، جس طرح آپ کے یہاں وہ کراچی سے دہلی تک شیر شاہ سوری نے سڑک بچھائی تھی نا، آج بھی اس کے نشانات ملتے ہیں کہیں کہیں۔ تو اس طرح کی انہوں نے سڑک بنائی تھی اور سڑک کے دونوں طرف باغات تھے۔ قرآن نے ذکر کیا جنتین من اعناب، دونوں طرف، اس ایک باغ ادھر ہے ایک باغ اس کے ادھر ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا ترقی یافتہ ہوگا۔ ہماری قوم اللہ اس کو ہی رہنے دے، یہ پیسہ برباد کر دیا ہے، بازاروں کے اندر باغ لگانے شروع کر دیے۔ چاہیے یہ تھا کہ وہاں کہیں وہاں بندوبست کیے جاتے، اب وہ بھیک مانگ کشکول بڑا کر کے جو ہے وہ بازاروں کے اندر جو ہے وہ گرین بیلٹ لگائے جا رہے ہیں۔ نہ جانے پتہ نہیں اس قوم کو کیا کر رہے ہیں۔ جو کام عذاب کے سائے
دشمن کی للکاریں ہمارے سروں سے آ رہی ہے، ہماری کانوں میں گونج رہی ہے، اور ہم نہ جانے کس کھیلوں میں لگے ہوئے۔ ارم ذات العماد، اللہ فرماتے ہیں سن لو، یہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر رہنا نہ رہنا، یہ وہ جو ہے وہ قبائل ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، اس وقت سے لے کر اس وقت تک، یہ ماضی کا سیغہ ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک رب کہتے ہیں کہ میں نے اس درمیانی عرصے میں ایسی ذہین، ایسی ٹیکنیکل، ایسی طاقتور قومیں دوبارہ پیدا نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ، اللہ، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، انہوں نے پہاڑوں چٹانیں کاٹ کاٹ کر پہاڑوں کے اندر سرنگیں نکال دی اور باہر عالی شان عمارتیں تعمیر کر دی۔ لیکن کہاں ہے آج؟ کہاں ہے وہ ارم ڈیم؟ کہاں ہے؟ جب اللہ کا عذاب آیا نا تو وہ ٹوٹ گیا۔ جہاں باغ تھے نا وہاں پھر جنگلی ببول اور دیگر خاردار جھاڑیاں نکل آئی، اور پھر وہ یمن ایسا اجڑا کہ وہاں کے جو لوگ تھے پھر آ کر کچھ تہامہ میں آباد ہوئے۔ یہ جدے کے آس پاس کے لوگ جو ہیں یہ سب یمنی ہیں، اس زمانے لوگ، جس طرح ہمارے یہاں آج سے 50 60 70 سال پہلے افغانی آئے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک اپنے آپ کو افغانی ہی کہلاتے ہیں نا۔ ہمارے یہاں جب میں کراچی ہوتا تھا تو وہاں بھی تھے، ایک جماعت اسلامی کی طرف میل بنے ہوئے تھے، ان کا نام تھا عبدالستار افغان۔ تو یہ لوگ کچھ تہامہ میں آباد ہو گئے، کچھ آ کر کے یہ پھر یہ آپ کا جو خیبر کا ایریا ہے ادھر ان علاقوں میں یہ سارے لوگ پھر آ کر آباد ہوئے، مگر اس جیسی تہذیب یہ دوبارہ قائم نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، جو لوگوں کو تختوں پہ لٹا کے میخیں لگا دیتا تھا، جب اللہ کا کوڑا اس میں برسا تو اللہ نے کوئی لشکر نہیں بھیجا، کوئی فوج ہے نہیں بھیجی، کوئی ایٹم بم نہیں مارا اس کا، جو جی کوئی لشکر آیا، کوئی فوج، کسی نے مقابلہ کیا اس کا؟ جنہوں نے مقابلہ کرنا تھا وہ ڈر کے مارے آگے آگے بھاگ رہے تھے۔ کہہ رہے تھے موسیٰ اب تم مارے گئے، آپ نے اچھا کیا ہمارے ساتھ، چلو غلامی کرتے تھے تو زندہ نا، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا۔ وہ بڑا اچھا جملہ ہے اس بندے کا جس نے کہا ہے کہ بھائی شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے نا وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے شیر تھے، لیکن تھے بے بس۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنا کہ مارے گئے، ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی غم نہ کرے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ پھر اس وہ بڑا بے نیاز ہے، اس کو پھر ضرورت نہیں پڑی کوئی لشکر بلانے کی، ایک بھی فرشتہ نہیں تھا، وہی پانی جو جمع ہوا تھا۔ موسیٰ سے کہا کہ گزر جا، اس کو اب جمع ہی رہنے دینا، اس پہ اب لاٹھی نہیں مارنا۔ موسیٰ پار گیا ہے،
اب وہ پانی لاٹھی کے مارنے سے جمع تھا، لیکن چلنے کے لیے بھی لاٹھی کی بھی ضرورت نہ رہی کہ اب دوبارہ وہی لاٹھی لگے تو یہ چلے۔ یہ لاٹھی تو ایک بہانہ تھا، ایک موجزہ تھا، ورنہ اس نے تو کن کہنا تھا، پانی نے جم جانا تھا، کن کہنا تھا، چل پڑنا تھا۔ یہ تو ایک موجزہ تھا پھر ان کو دکھانے کے لیے۔ اللہ اکبر، تبھی تو اللہ کہتا ہے فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی ہم یہ کرنا کہ دشمن کو دیکھ کر ہم آنکھیں ہی بند کر کے بیٹھ جائیں، جس طرح ہمارے مغلیہ بادشاہوں نے کیا کہ وہ انگریز ترقی کرتا رہا اور وہ ہمارے جو بادشاہ تھے اور جو مالدار تھے وہ رات 2:30 3 بجے تک شعر و شاعری اور ڈرامے اور نہ جانے کیا کیا ان میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ مدد تو اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے آپ کی کرنی ہے، لیکن دشمن کو ڈرانے کے لیے تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، دشمن کو ڈرانے کے لیے آپ نے طاقت کا توازن بھی قائم کرنا ہے، پھر مجھ پر سہارا کرنا ہے، ورنہ پھر وہی حشر ہوگا۔ یقین جانیں، اب تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ جو ہے نا تاریخ دمشق سے شروع کریں، دمشق پڑھیں، پھر اسپین پڑھیں، پھر بغداد پڑھیں، پھر دہلی سقوط دہلی پڑھیں، پھر آپ جو ہے وہ سقوط ڈھاکہ پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کو اور مجھے کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں۔ یقین جانیں دنیا کی تاریخ میں آپ بڑے 100 دفعہ کہہ دیں کہ فلاں غدار تھا، وہ غدار تھا، یہ غدار تھا، لیکن سزا قوموں کو ملتی ہے، اکیلے غداروں کو نہیں ملتی، بدنامی قوموں کی ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اس اللہ کے اس عذاب سے ڈر جاؤ، جب وہ آتا ہے نا تو صرف ظالموں کو نہیں پکڑتا۔ قرآن نے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں، سب کچھ وضاحت کر دی ہے تاکہ کسی کے دل میں بھی یہ وہم تک نہ رہ جائے، تاکہ انسان اپنی خود احتسابی کا عمل تیز کر سکے۔ کہا گیا دیکھ اپنی خود احتسابی کر، اگر کہیں خطا نظر آ رہی ہے، کہیں غلطی نظر آ رہی ہے تو اصلاح کر، اگر کوئی غلطی نہیں نظر آ رہی تو تب بھی اللہ کے سامنے التجا کر، اس لیے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ پھر صرف اور صرف ظالم ہی اس کی گرفت میں نہیں آتے، پھر پارسا بھی اس کی گرفت میں آ جاتے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بات یاد رکھ لو کہ اللہ جتنا رحیم ہے، جتنا غفور ہے، اتنا ہی وہ شدید العقاب بھی ہے، اتنا ہی ان بطش ربک لشدید، اس کی گرفت بھی اتنی ہی سخت ہے، جتنا نرم ہے اتنی ہی گرفت اس کی سخت ہے۔ فرمایا الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ بدبخت لوگ تھے جنہوں نے اس مالک کی جس نے ان پہ احسانات کیے تھے ان کی نافرمانی کی، اس کے خلاف بغاوت کی، اور پھر بغاوت کر کے کیا کیا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اپنی طاقت منوانے کے لیے، جس طرح وہ ہمارا اس وقت سپر طاقت نے کیا، اپنی طاقت منوانے کے لیے
شروع کر دیا، لیکن کبھی سوچا آپ نے کہ اس جنگ سے پہلے کتنے دوست تھے امریکہ کے اور کتنے تھے ایران کے؟ کوئی نہ دوست کوئی امریکہ کے کام آیا اور نہ ایران کا دوست ایران کے کام آیا. ایسا ہی ہوا کہ نہیں جی؟ نہ امریکہ کا دوست ہے. ابھی میرے خیال کل یا پرسوں کی بات ہے، کل ہی تھی میرے خیال، پرسوں کی پریس کانفرنس ہے، کل میں تھی آئی تھی. یہ جو کیا نا ان کا بادشاہ جو اس کا برطانیہ کا، تو برطانیہ اس نے نا ٹرمپ صاحب نے ایک تقریر کی کر کے نا ان کو ملامت کیا تھا برطانیہ کو. کہا کہ اگر امریکہ نہ، تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اگر امریکہ نہ ہوتا تو برطانیہ والے جرمن زبان بولتے. تو یہ جو کیا نا بادشاہ ان کا، اس نے بھی بڑی محفل میں تقریر کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا ٹرمپ صاحب ایک بات میری بھی سن لو، اگر برطانیہ نہ ہوتا تو تم بھی فرانسیسی زبان بولتے. اس لیے جب اللہ کا فصب علیہم ربک صوت عذاب، جب اللہ کا کوڑا برستا ہے نا پھر کوئی کسی کی کام کے نہیں آتا. لیکن یہ بات یاد رکھ لے، اللہ نے آخری آیت کا ترجمہ سنا کے ختم کرنے لگا ہوں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کہ کوئی بھی قوم اچھی حالت سے بری حالت کی طرف اور بری حالت سے اچھی حالت کی طرف نہیں جاتی مگر اپنے اعمال کی وجہ سے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اچھائی کرے گی تو برائی سے، فساد سے نکل کر امن کی طرف آ جائے گی، اور اگر اللہ کی نافرمانی کرے گی تو اللہ امن سے نکال کر فساد برپا کر دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو بھی خود احتسابی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جہاں کہیں ہم سے خطائیں ہوئی ہیں وہاں ہم ان کی اصلاح کریں، اور اگر نہیں خطا تو پھر اللہ کے حضور معافی مانگے تاکہ اللہ دوسروں کی بھی اصلاح کر دے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ یہ مت انتظار کریں کہ میرے اکیلے کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ میرے اور آپ کے اکیلے کے بدلنے سے بہت کچھ ہوگا. دیپ میں میرا اور آپ کا فرض اتنا ہے کہ ایک دیپ جل رہا ہے، جو میری طاقت بساط میں تیل ہے وہ میں ڈال دوں، جو آپ کی بساط میں تیل ہے وہ آپ ڈال دیں، تو یہ بس یہ دیا انشاءاللہ روشن رہے گا. اور اگر میں اور آپ اس طرح بیٹھ کے کہ میرے تو اتنے سے تیل سے یہ 2-4 منٹ جل کے پھر بند ہو جائے گا، مجھے ڈالنے کا کیا فائدہ، تو پھر یہ دیا گل ہو جائے گا. واخر دعوانا الحمدللہ.